اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات اور خامدوں والی عورتیں حرام ہیں من النساء عورتیں الا مگر اور حرام ہیں خامدوں والی عورتیں من النساء عورتیں الا مگر ما جو مالاکت جو کہ ملک میں ہیں ایمانکم ان مگر کافروں کی وہ عورتیں جو ملکیت میں ہیں کتابہ فرض کیا ہے اور حرام ہے خامدوں والی عورتیں مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے ملک میں ہیں جو تمہارے کنیز ہیں تمہاری کنیزیں ہیں کتابہ فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر فرض کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے احکامات کو تم پر وَأُحِلَّ اور حلال کر دی گئی ہیں لَكُمْ تمہارے لیے ما وراء تمہارے لیے سوائے ان کے ذالکم جو تم ان کے تب تغو جن کو تم طلب کرو اور حرام ہیں خامدوں والی عورتیں مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے ملک میں ہیں تمہارے قبضے میں ہیں فرض کیا ہے اللہ نے ان احکامات کو تم پر اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے سوائے ان کے تاکہ تم طلب کرو ان کو بھی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ طلب کرو محسنین پاک دامن بنتے ہوئے پاکیزہ بنتے ہوئے غیر مسافین نہ کہ زنا کرتے ہوئے غلط کام کرتے ہوئے نہیں لیکن پاک دامن بنتے ہوئے اپنے مالوں کے ذریعے انہیں طلب کرو یا خریدو فمستمتعتم پس جو استمتعتم پس جو تم ان سے لطف اٹھا لو بھی اس سے منہن ان عورتوں سے پس جو تم نے لطف اٹھا لیا ان عورتوں سے پھر کیا کرو فآتوہن پس انہیں عطا کرو دو اجورہن اس کا اجر یعنی کہ حق مہر فریدتاً جو مقرر کیا ہے گیا ہے اللہ کی طرف سے اور لا نہیں ہے گناہ اور نہیں ہے گناہ علیکم تم پر فیما اس چیز میں جو کہ ترادے تم جس چیز میں تم آپس میں دونوں راضی ہو بھی اس کے بارے میں من بعد اس کے جب کہ فریدہ تھا جب کہ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد ادا کرنے پر ان اللہ بے اللہ تعالیٰ کانا ہے علیم ہے جاننے والا ہے حکیمن حکمت والا بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ومن اور جو کوئی لم نہ یستطع جو استطاعت نہ رکھتا ہو منکم تم میں سے طولن اس کی طاقت کا کہ شادی کرنے کے لیے کچھ مال و متاع اس کے پاس ہو تو پھر کیا وہ کرے ان کے ین کی کہ وہ نکاح کرے محسناتن آزاد مومناتن مومن عورت کے ساتھ فمن ما مالاکت جو تمہاری ملکیت میں ہے یعنی کہ جو لونڈی ہے یا کوئی کنیز ہے ایمانکم جو تمہارے قبضے میں ہے اگر کسی میں طاقت نہیں ہے پیسہ وغیرہ نہیں ہے نکاح کرنے کا تو اس کے لیے ہے کہ آزاد مسلمان عورتوں سے تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں ہیں تمہاری کنیزیں یا لونڈیاں مومنات جو مومن ہوں مسلمان ہوں واللہ اللہ تعالیٰ عالم جانتا ہے بیمانکم اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو بعدکم تم میں سے بعض من بعدن بعض کے ساتھ ہے تم ایک دوسرے کا جنس ہو فن کی ہننا پس نکاح کر لو ہننا اس عورت کے ساتھ بِإِذْنِ حکم کے ساتھ اہلہن ان کے گھر والوں کے اس کے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ فآتوہن اور پھر ان کو آتو عطا کرو دو اجورہن اس کا اجر جن کے حق مہر جو ہے بالمعروفی اچھے طریقے سے محسناتن وہ پاک دامن بن جائیں غیر مصافحاتن نہ کہ زنا کریں یعنی کہ وہ شادی کر لیں اور انہیں یہ دیں حق مہر دیں اور وہ کیا ہے پاک دامن بن جائیں نہ کہ زناکاری سے یعنی کہ بچ جائیں والا اور نہ متخذاتن اور نہ بنانے والی ہوں اخدان پوشیدہ راز اور نہ وہ بنانے والی ہوں پوشیدہ یار دوستی غلط قسم کی فائزہ پس جب احسنہ اور جب نکاح سے احسنہ محفوظ ہو جائیں فائن پس اگر عطینہ پھر وہ آئیں ارتکاب کریں بفاحشۃ بدکاری کا
فعلیہن پس ان عورت کے لیے ہے نصف آدھا ما جو علی المحصناتی جو آزاد عورتوں پر ہے من العذاب عذاب میں سے، سزا جو ہے عام آزاد عورتوں سے یہ جو کنیز ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے سزا کا۔ ذالکہ یہ ہے لیمن جو خاشیہ یا جو ڈرتا ہو آناتا بدکاری کا من کو تم میں سے، یہ ان لوڈیوں سے نکاح کی اجازت ہے اس لیے ہے کہ جسے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا۔ وَأَنْ اور اگر تصبروا اور اگر وہ صبر کر لیں، خیرٌ بہتر ہے لاکم ان کے لیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، صبر کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو عورتیں میدان جنگ میں پکڑی جائیں اور ان کے خاوند دارالحرب میں رہ جائیں تو ان کا سابقہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور حکومت اسلامیہ اس عورت کو جس سپاہی کے حصہ میں دے وہ اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ جنگی قیدیوں کا مسئلہ ہمیشہ سے حکومتوں کے لیے درد سر کا سبب بنا رہا ہے۔ اسلام نے اپنی فطری سادگی سے اس کا حل پیش کیا ہے کہ اگر جنگ میں دشمن قوم کے مرد اور عورتیں اسیر بن کر آئیں تو حکومت اسلامیہ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں آزاد کر دے، چاہے تو ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دے، چاہے تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لے، اور اگر مصلحت عامہ کا تقاضا یہ ہو کہ انہیں اسیری رکھا جائے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ لیکن کیسے جاپان، جرمنی اور روس کے قیدی کیمپوں کا یہاں کوئی وجود نہیں جہاں انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہو، انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی ہوں اور ان سے رات دن جبری مزدوری لی جاتی ہو، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے، ہر سپاہی اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھے، جو اسیر عورت کسی کے حصہ میں آئے وہ ایک ماہواری گزرنے کے بعد اس سے صحبت کر سکتا ہے۔ اگر اس کے شکم میں اولاد پیدا ہوئی تو اس کے حقوق بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے دوسری اولاد کے۔ اب وہ اس لونڈی کو فروخت بھی نہیں کر سکتا اور اس کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد بھی ہو جائے گی۔ اگر بیوی کے ساتھ مباشرت یا خلوت صحیحہ ہو جائے تو سارا مہر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی بیشتر ہی جدائی ہو جائے تو پھر صرف نصف مہر ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر بیوی اپنی خواہش سے سارا مہر یا اس کا کچھ حصہ بخش دے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر آزاد عورت کا مہر اور اس کا نفقہ کنیزوں کے مہر اور نفقہ سے کہیں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک شخص آزاد عورت کے اخراجات برداشت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور اس کو یا رائے صبر بھی نہیں، اس کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں قرآن حکیم نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ کسی کی کنیز سے نکاح کر لے۔ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک اس کنیز کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور امام صاحب کے نزدیک مستحب ہے۔ عرب میں باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا اور ان کے شکم سے جو اولاد ہوتی اس کو حجین کہا جاتا، یہ بتا کر کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، اس خیال کی تردید کر دی۔ اخدان جمع ہے خدن کی۔ خدن اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ پوشیدہ برے تعلقات ہوں۔ اس آیت میں کھلے اور چوری چھپے زنا دونوں سے منع کر دیا۔ ان 2-3 آیتوں میں محسنات اور محسنین کے الفاظ کا کئی بار تکرار ہوا ہے، لیکن کسی جگہ اس کا معنی شادی شدہ، کہیں پاک باز، کہیں آزاد اور کہیں کنوارہ کیا گیا ہے۔ مرد یا عورت
بدکاری سے اپنی حفاظت کرے، اسے بھی محسن اور محسنہ کہتے ہیں۔ اس حفاظت کے متعدد اسباب ہیں: اسلام، آزادی، طبعی عفت، بقارت اور زوال۔ ان میں سے ہر ایک چیز انسان کو بدکاری سے روکنے والی ہے۔ اس لیے موقع اور محل کی مناسبت سے اس لفظ کا معنی متعین کیا جائے گا، خصوصاً معنی کا وہ تعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ قطعی ہوگا، اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ یہاں محسنات کا معنی آزاد باکرہ لڑکیاں ہیں، اور یہاں محسنات کا یہ معنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کردہ ہے، کیونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انہی کی سزا 100 درے ہے، جس کا نصف 50 درے مسلمان لونڈی کی سزا ہے۔